علامہ صاحب اب بتائیے گا کہ جو ایام حج ہیں، ایک ہے کہ 40 دن کے لیے وہاں پہنچے، کچھ 15 دن پہلے پہنچے، وہاں کتنے دن ٹھہرنا لازم ہے کہ اس سے زیادہ رہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اس سے کم نہیں رہ سکتے بھائی؟ جو حج افراد کرنے والے ہیں عموماً وہ تو بالکل قریب پہ پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض افراد کی فلائٹ ہی 7 ذی الحج کو وہاں پہنچتی ہے، صحیح ہے، ایسے افراد عموماً افراد بھی کرتے ہیں، لیکن افراد عموماً وہاں کے لوگ ہی کرتے ہیں، یا وہ حج قران کرتے ہیں۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ عمرے اور حج کا اکٹھا ہی احرام باندھ لینا، صحیح، تو یہ بھی درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگ کرتے ہوں گے، نہیں یہاں سے بھی کرتے ہیں، جو جن کی فلائٹ بالکل قریب ہوتی ہے، لیٹ ہوتی ہے نا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا، حج قران جس میں عمرے اور حج کا اکٹھے احرام باندھا۔ بعض لوگ کی فلائٹ 7 کو یا 6 کو پہنچتی ہیں تو وہ اکٹھے ہی باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عموماً ہمارے ہاں جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، تو وہ یہاں سے چلے گئے عمرہ کر کے، اور نیت بھی یہاں سے عمرے کی کرنی ہے، انہوں نے احرام کھول دینا ہے، اس کے بعد جب بھی ان کا عمرہ کرنے کا دل کرے تو وہاں جعرانہ میں یا مسجد عائشہ وہاں جا کے 2 گانا پڑھیں، 2 نفل پڑھیں، اسی طرح 2 چادریں پہننے کے بعد نفل ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوں گی، اور پھر عمرے کا جس طرح طریقہ میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا کہ بیت اللہ شریف کا طواف ہے، اور پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پر جو ہے وہ 2 نفل پڑھنے ہیں، اور آب زمزم کو پیجئے، اور پھر صفا مروہ کی سعی کر کے اپنے بال اتار دیجئے، یہ آپ کا عمرہ ہو جائے گا۔ جب حج ہوگا اس وقت آپ کوشش کریں کہ 7 ذی الحج کو ہی نہا کر 7 سے کام شروع ہو جائے گا، جی 7 سے آپ کریں، 7 سے پہلے آپ 7 کی فجر سے پہلے پہنچنے وہاں، جی نہیں 7 کو آپ فجر آرام سے پڑھیں، اس کے بعد ہوٹل میں جائیں، اپنے کپڑے وغیرہ چینج کریں، اور آپ پھر احرام باندھ لیں 7 کو حج کی نیت سے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ آپ دعا پڑھ لیں۔ عربی میں نہیں آتی تو اردو میں کہہ دیں، یا اللہ میں حج کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میری طرف سے قبول فرما، اور میری طرف سے اس کو آسانی میں بھی میرے لیے آسانی پیدا فرما، یہ آپ نے اردو میں کہہ دیا۔ اس کے بعد آپ بیت اللہ شریف آ جائیں، آپ آ کے طواف کر سکتے ہیں، بعض ہوٹل سے ہی سیدھے مینا چلے جاتے ہیں، تو ویسے سنت طریقہ یہ ہے کہ مینا کے اندر آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر 5 نمازیں پڑھنی ہیں مینا کے اندر، مینا میں، لیکن یہ 8 ذی الحجہ کی 4 نمازیں ہوں گی، تو اس لیے آپ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ہوٹل سے سیدھا ادھر چلے جائیں، آپ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کریں، صفا مروہ کی سعی نہ کریں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر رش نہیں ہے آپ پہلے بھی کر لیں، آپ احرام باندھیں، اس کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں، صفا مروہ کی سعی کر لیں، پھر آپ وہیں ذکر و اذکار میں اور بار بار اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لک، یہ آپ پڑھتے رہیں، یہ آپ پڑھتے رہیں، اور آپ وہیں ٹائم گزاریں عبادت ریاضت میں۔ 8 کو صبح حرم کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، چونکہ لوگ زیادہ ہیں وہاں، بعد آپ کو معلم ایسے ملیں گے کہیں گے جی 7 کو ہی چلو، ظاہری بات ہے ان کی ڈیوٹی ہے، اور 35 سے 40 لاکھ افراد کا ایک ہی دن، ایک ہی ٹائم، ایک ہی میدان میں پہنچنا انتہائی مشکل ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بھی سلسلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ انفرادی طور پہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ اپنے گروپ سے کہ آپ چلے جائیں ہم آ جائیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ گروپ کے ساتھ ہی چلیں۔ تو بہرحال سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ 8 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھیں حرم کے اندر، اور پھر آپ مینا کی طرف چلے جائیں، مینا میں اپنے خیمے میں رہیں، نمبر یاد رکھیں، مکتب کا خیال رکھیں، وہیں آپ نے رہنا ہے، اور آپ نے وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر 5 نمازیں آپ نے مینا میں پڑھنی ہیں، وہیں عبادت ریاضت کوشش کریں جہاں تک ہو سکے، یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ 9 ذی الحج کو فجر مینا میں پڑھنے کے بعد آپ نے وہاں سے روانہ ہو جانا ہے عرفات کی طرف، یہ 9 ذی الحج ہے۔ اور حج کا جو بنیادی رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ ایک بندہ حج کرنے گیا، اللہ محفوظ رکھے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس کو فوراً ہاسپٹل منتقل کر دیا، اب وہ تو کچھ نہیں کر سکا، اس کی ایمبولینس 9 ذی الحج کو عرفات میں لا کے تھوڑی دیر کھڑی کر دی جائے گی، اور وہ جا کے پھر بیڈ میں ہاسپٹل کے ایڈمٹ ہوگا، اس کا حج ہو جائے گا۔ یہ رکن جو ہے ادا ہو جائے گا، یہ بنیادی رکن ہے، کسی گاڑی میں ہے، ایمبولینس میں، کسی چیز میں، جو وہاں سے گزر گیا 9 ذی الحج کو اس کا حج ہو گیا۔
چاہے اس کی نماز مینا کی رہ گئی ہوں، اگرچہ رہ گئی ہوں. بنیادی رکن، ٹھیک ہے، ہاں بنیادی رکن عرفات ہے. لیکن میں پورا طریقہ بتاؤں گا. یہ تو آسان طریقہ ہے نا، لیکن معاملے مجبوری ہے نا، جیسے کہ وہ بیماری ہے، ہاں وہ اس طور پہ ہے. مینا میں آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، اس کے بعد آپ نے 9 کو عرفہ میں چلا جانا. مقام عرفات میں آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کی اور گڑ گڑانے کی. آپ کو مینا میں سہولتیں ملیں گی، خیمے ہیں، پانی، ہر چیز ہے. عرفات میں نہیں، وہاں تو کھلا میدان ہے، اور وہاں کوشش کریں آپ کسی اچھی جگہ پہ ڈھونڈ کے بیٹھ جائیں، اور پھر وہاں کثرت سے عبادت. پانی وغیرہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ویسے وہاں بھی مل جاتا ہے. تو 9 ذی الحج کو جو وقوف عرفہ ہے، یہ بنیادی رکن ہے حج کا. اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہم سب کے لیے کہ وقوف عرفات جو ہے یہ لازم ہے. یہ کہیں چھوٹ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غفلت کا شکار ہو جائیں اور یہ چیز رہ جائے. بالکل، آپ نے وہاں ٹائم گزارنا ہے، عبادت کرنی ہے. ظہر کے وقت میں ظہر اثر ایک ہی مقام پر ایک ہی ٹائم پہ ادا کر دی جائے گی، امام حج کے پیچھے ظہر اثر ایک ہی، اور آپ نے یہی ادا کرنی ہے. اس کے بعد پھر خطبہ ہے، آپ سنیں. عموماً وہاں یہ ہوتا ہے کہ عربی کا خطبہ ہو گیا، لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا یا وہ ختم ہو گیا، تو لوگ اردو میں مختلف زبانوں میں اپنے اپنے خیموں میں خطبے کا یا اپنی اپنی جگہ پر اہتمام کرتے ہیں. تو کر لیں. اگر وہ نہیں بھی اہتمام کرتے تو یہ بات نہیں ہے. خطبہ سننا کوئی فرض لازم نہیں ہے. صحیح، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. آپ وہاں عبادت کریں، آپ وہاں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں. خاص طور پہ جو وقت ہے جب سورج ڈھلتا ہے، یعنی ظہر کے بعد، اور خاص طور پہ عصر اور مغرب کے درمیان، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں کثرت سے انسان اپنے آنسوؤں کو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے. یہ وہ خاص گھڑیاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے رشک کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے جو 2 چادروں میں ملبوس ہو کر آج میری بارگاہ میں لبیک کی صدا کو بلند کر رہے ہیں. اور حدیث میں آتا کہ شیطان تمانچے مارتا ہے اپنے منہ پر 9 ذی الحج کو، عرفات کے جب وقوف ہوتا ہے، اور کہتا ہے ہائے میں اپنے رب کی بات کو نہ مانا، اور آج یہ لوگ جن سے میں نے اتنے گناہ کروا دیے اس میدان میں پہنچ کر گناہ سے یوں پاک ہو گئے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. شیطان اس پر روتا ہے اور منہ پہ تمانچے مارتا ہے کہ میں ان سے گناہ کرواتا رہا، اور آج انہوں نے عرفات میں آ کے رب کی بارگاہ میں گر گڑا کے عرض کر دیا، اور اللہ نے آج گناہوں سے یوں پاک کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. بالکل صحیح. ناظرین، یہ بڑی خوب بات ہے کہ وہ انسان کے جس کی زندگی گناہوں میں بسر ہوتی رہی، جب وہاں جاتا ہے، اس گھر کا طواف کرتا ہے، وقوف عرفات کرتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. علامہ صاحب، جو کہ رکن ہم نے ادا کیا عرفات میں، اس کے بعد پھر کون سا عمل شروع ہو جاتا ہے؟ جی، عرفات میں 9 ذی الحج کو آپ نے پورا ٹائم گزارنا ہے، اور 9 ذی الحج کو غروب کا آپ نے انتظار کرنا ہے. ٹھیک ہے. بعض افراد کیا کرتے ہیں، بھی غروب ہوا نہیں اور نکل پڑتے ہیں، یہ منع ہے. جیسے سورج غروب ہوگا وہاں عموماً آواز آتی ہے تو گولا چھوڑ دیا جاتا ہے، عموماً اس کو گولے سے تعبیر کرتے ہیں. ویسے بھی اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ مغرب ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. جب مغرب ہو جائے گی آپ نے اب پڑھنی نہیں ہے مغرب، وہاں ٹائم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے عرفات سے نکلنا ہے اور مزدلفہ میں پہنچنا ہے. اب جانے کے مختلف راستے ہیں، آج کل ٹرین بھی ہے، بس بھی ہے، پیدل بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، تو آپ چل پڑیں. آپ رات کو 12 بجے پہنچیں، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، جب بھی پہنچیں آپ نے مغرب کی قضا کی نیت نہیں کرنی، ادا کی کرنی ہے. اور مغرب اور عشاء اسی مقام پہ اکٹھے آپ نے پڑھنی ہے. اس لیے کہ سرکار کا یہی عمل رہا. صحیح. مزدلفہ میں آپ آئیں، آپ آتے ہوئے راستے میں 7 کنکریاں اٹھا لیں تاکہ آپ نے کنکریاں صبح مارنی ہے. تو وہ 10 ذی الحج کو مارنی ہے؟ نہیں، 9 کو آپ نے، ہاں جی 10 کو ہی مارنی ہے. 9 کو تو آپ رات وہاں گزاریں گے نا، تو وہ جو رات گزاریں گے تو صبح آپ نے کنکریاں مارنی انڈرسٹوڈ. تو اب وہ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے. یہ رات بڑی اہم ہے. اب لوگ تھک چکے ہوتے ہیں، جس وقت پہنچیں گے اسی وقت آپ نماز مغرب اور عشاء کی نیت کر لیں، اکٹھی بھی کر لیں. 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، جب بھی آپ اکٹھی نماز پڑھ لیں. رات سے کنکریاں بھی اٹھا لیں، دھو کے صاف کر کے رکھ لیں. تو جو وہاں پڑھ کے جائے تو اس کا کیا ہے؟ وہ منع ہے، پڑھ ہی نہیں سکتا، سرکار نے ادا ہی نہیں فرمائی. اس لیے کہ مغرب کا وقت ہو بھی جائے تو نہیں پڑھنی، اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مزدلفہ میں ادا فرمائی. صحیح. اب آپ نے مزدلفہ میں نماز ادا کی، اب تھک چکا ہوتا ہے بندہ، تھوڑی سی ریسٹ بھی کر لیں، لیکن کوشش کریں زیادہ ٹائم آپ عبادت اور ریاضت میں،
اگرچہ عرفات میں آپ نے عبادت ریاضت کی اور آپ تھک چکے ہوں گے، لیکن عرفہ کے بعد آپ نے خصوصی طور پہ مزدلفہ میں آ کے رات کو عبادت ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد صبح ہو جائے گی، آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب یہاں جمرہ عقبہ جسے بڑا شیطان کہتے ہیں، سارے حاجیوں نے کنکریاں مارنی ہیں. اس مقام پہ بڑے شیطان کو بہت رش ہوتا ہے اور اس مقام پہ اکثر حادثات ہو جاتے ہیں. میں کچھ تدابیر ضرور بتاؤں گا اس مقام پہ. جب آپ نے جانا ہے، آپ تدابیر بتائیں، پھر اگلے پروگرام میں اس سے آگے بات شروع کر لیں. تدابیر زیادہ ضروری ہے میرے خیال سے. جی تدابیر میں ضرور بتاؤں گا، کیونکہ حادثہ پچھلی مرتبہ بھی ہوا. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے جانا ہے، ایک تو گروپ کی شکل میں جائیں. گروپ کی شکل میں جاتے ہوئے آپ نے رکنا نہیں ہے. جس طرح کہ پچھلے دنوں میں نے ریسرچ کی اور دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم جا رہے تھے وہاں ایک انڈونیشین کی لاش پڑی ہوئی تھی. اچھا. وہ لاش پاؤں سے لگی، اب دیکھ کے انسان گھبرا جاتا ہے. اب کچھ لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، جب وہ رکے تو پیچھے سے تو چونکہ ریلا آ رہا ہے لوگوں کا، وہ ان پہ گرے تو گرتے گرتے وہ ایک لاش کے بدلے وہاں ہزاروں لاشیں اٹھانا پڑی. ایک تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، چونکہ کنڈیشن ہی ایسی ہے، دنیا انتہا کی ہے، لاکھوں کا مجمع ہے اور سب نے کنکریاں مارنی ہیں. ایک تو آپ نے جب آنا ہے تو اسی راستے سے مڑنا نہیں. ٹھیک ہے. چلتے ہوئے آپ نے اسی رو میں چلنا ہے. اب 4 منزلیں بن چکی ہیں اس کی، یعنی سہولتیں بہت زیادہ بن چکی ہیں. تو 4 منزلیں ہیں تو آپ ایزیلی مار سکتے ہیں، لیکن اس میں جس راستے سے آنا ہے اس سے پلٹ کے دوسرے راستے سے جانا ہے. ایک تو وہاں سے پلٹ کے نہیں آنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ آئیں گروپ کی شکل میں تو وہاں رکیں نہیں، کیونکہ اس کہ اگر کوئی گر گیا اور پھر اس کو کوئی اٹھانے لگا، عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہاں کوئی چیزیں گر جاتی ہیں، اب آپ ان چیزوں کو اٹھانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. چلتے جا رہے ہیں، کوئی چیز گری اس کو اٹھانے لگے تو بس وہ رکنے کی دیر ہے. پیچھے سے تو چونکہ افراد آ رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اب پیچھے والے جو لوگ ہیں جو کم از کم 1 کلومیٹر دور ہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ آگے حادثہ ہو چکا ہے. وہ تو اپنی پوری طاقت سے آ رہے ہیں. آگے 2-4 افراد گرتے ہیں، پیچھے سے وہ پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. وہ جو گرے ہیں ان کے اوپر لوگ مزید گرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. یہ بہت سے معاملات ہوئے، پچھلی مرتبہ بھی ہوا. وہاں یہ حالت ہوگی کہ آپ کا احرام یوں ہوگا جیسے پانی سے نچوڑ دیا گیا. گرمی شدت کی ہے اور حبس بھی وہاں بہت زیادہ. کچھ لوگ حبس سے ہی دم گھٹ کے مر جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو پانی اپنے پاس رکھیں، جب بھی مارنے جانا ہے تو تھوڑا تھوڑا پیتے جائیں. اب آپ نے یہاں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور حفاظتی تدابیر میں نے بتا دی کہ اس میں ایک راستے سے جانا، دوسرے سے آنا ہے، اور آپ نے کسی چیز کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی. کوئی لاش بھی گری ہے تو وہاں منتظمین موجود ہیں. بڑے شیطان